آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوار کی، سب ہیڈنگ ملکہ کی ادائے دلبرانہ۔ چند قدم چلنے کے بعد ہوٹل گل خانہ چنار کی 3 منزلہ عمارت بائیں جانب نظر آتی ہے۔ منحنی سا عرفان بے بڑی گرم جوشی سے منور سے ملتا ہے اور پھر تعارف کے بعد اسی تپاک سے میرے ساتھ معانقہ کرتا ہے۔ میں ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو یہاں متعدد پاکستانی چہرے نظر آتے ہیں جنہیں انہی کے ہم وطن مختلف ملکوں میں روزگار دلانے کا وعدہ کر کے اور اس کے عوض ان سے ہزاروں روپے ہتھیار لینے کے بعد یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ایک سستا سا ہوٹل ہے۔ میں سفر کے دوران 6 دن بچت اور 1 دن خرچ کی پالیسی پر عمل پیرا رہتا ہوں، سو پیشتر اس کے کہ منور عرفان بے سے میری رہائش کے بارے میں کوئی بات کرے، میں اس سے کسی اور ہوٹل میں چلنے کے لیے کہتا ہوں اور پھر ہم ہوٹل بیو کایا صوفیہ چلے آتے ہیں، جو ہوٹل گل خانہ چنار کے قرب و جوار میں ہی واقع ہے۔ یہ خاصا پوشٹ ہوٹل ہے۔ میں رجسٹر کا پیٹ بھرنے کے بعد اپنا پاسپورٹ کاؤنٹر کلرک کے سپرد کرتا ہوں۔ پاکستان اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور میں ایک جوابی مسکراہٹ کے ساتھ خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کی چابی لے کر دوسری منزل پر آ جاتا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت سا کمرہ ہے جس میں ٹیلی فون کی سہولت بھی میسر ہے۔ منور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے کچھ دیر کے لیے مجھ سے رخصت ہو گیا ہے۔ میونک سے استنبول تک کے طویل سفر اور پھر پہاڑیوں پر واقع استنبول شہر کی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی آتی جاتی سڑکیں ماپنے کی وجہ سے میں شدید طور پر تھک گیا ہوں، چنانچہ تھکاوٹ کے احساس کو قدرے زائل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں اور پھر شریفانہ لباس پہن کر ابا جی کو خط لکھنے بیٹھ جاتا ہوں، جس میں انہیں چند دنوں تک پاکستان پہنچنے کی اطلاع دیتا ہوں۔ بم 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 با بم 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 بم۔ منور ایک بار پھر میرے کمرے میں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جس میں یہ عجیب و غریب آواز نکل رہی ہے، بم بم بما بم بم بم۔ وہ آواز اونچی کر دیتا ہے۔ میرا ایک کزن منہ سے طبلہ بجانے میں ماہر ہے۔ میں لاہور سے آتی دفعہ یہ آواز ٹیپ کر کے لایا تھا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر میں نے بیلجیم سے خریدا ہے۔ بہت خوب، میں اس کے کزن کی غائبانہ اور ٹیپ ریکارڈر کی والہانہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور اپنے لکھے ہوئے خط سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ ذرا ڈاک خانے تک چلے۔ گلی کی نیچی اونچی گھاٹیں طے کرتے ہوئے ہم باہر سڑک پر آ جاتے ہیں جہاں زندگی اپنے عروج پر ہے۔ منور نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا ہوا ہے جو وہ بیلجیم سے لایا تھا اور جس میں اس کا کزن منہ سے طبلہ بجا رہا ہے۔ لوگ اپنے فرائض منصبی سے فراغت پا کر گھروں کو لوٹنے کے بعد اب سیر و تفریح یا گھریلو کام کاج کے سلسلے میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عورتیں اسکرٹ اور مرد پتلون میں ملبوس ہیں۔ ذرا آگے بائیں جانب ایک پب نظر آتا ہے جہاں بہت سے لوگ مے نوشی میں مشغول ہیں۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر ترک بھی ہے جس نے وٹو وٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پر فیلٹ ہے اور گلے میں باندھی ہوئی ٹائی کی نوٹ اس نے ڈھیلی کی ہوئی ہے۔ اس کے کوٹ کی تمام جیبوں میں کاغذات کے پلندے ہیں جو جیبوں کی شکم پری کے بعد اب باہر کو جھانک رہے ہیں۔ شکل اور وضاقتہ سے موصوف ہیڈ کلرک لگتے ہیں۔ مخوار با آواز بلند ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ پب کا دروازہ کھلتا ہے تو آبے آبے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ لوگ گل گپاڑا نہیں کر رہے اور نہ ہی عالم ناراضی میں ایک دوسرے کو ابے کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں۔ منور ہنستے ہوئے کہتا ہے، آبے بڑے بھائی کو کہتے ہیں اور یہ لوگ اس وقت فرط محبت سے ایک دوسرے کو بڑا بھائی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اس سڑک پر ذرا آگے جائیں تو دائیں جانب کو ایک سڑک میرے تابان آتی ہے۔ یہاں کبھی رومیوں کا حمام ہوا کرتا تھا جو اپنی بچی کچی شکل میں اب بھی وہاں موجود ہے۔
ہم میرے تبان کی طرف جانے کی بجائے اسی سڑک پر چلتے جاتے ہیں۔ یہاں سے 6 میناروں والی مشہور زمانہ مسجد سلطان احمد نظر آ رہی ہے۔ تم جانتے ہو ان 6 میناروں کے بارے میں کیا روایت بیان کی جاتی ہے؟ کیا؟ میں ارد گرد پھیلے ہوئے کتابی چہرے پڑھتے ہوئے کہتا ہوں۔ سلطان محمد فاتح نے ایک بار حکم دیا کہ فوری طور پر ایک مسجد بنائی جائے جس کے مینار سونے کے ہوں۔ سلطان کے الفاظ تھے، اوٹو جامیانن مینار لے لری آلتن اولسن، ترکی میں آلتی 6 کو اور آلتن سونے کو کہتے ہیں۔ چونکہ سونے کے میناروں کے لیے بے انتہا رقم درکار تھی، اس لیے ملکہ نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے معماروں کو حکم دیا کہ وہ سونے کے میناروں کی بجائے 6 میناروں والی مسجد تعمیر کر دیں۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ سونے کے میناروں کی بجائے 6 میناروں والی مسجد سامنے کھڑی ہے تو وہ ناراض ہوا۔ ملکہ نے سلطان کو برہم دیکھا تو ادائے دلبری سے کہا، اچھا تو آپ نے آلتن کہا تھا، ہم سمجھے کہ آلتی کہا ہے، اور یوں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سب ہیڈنگ، منور کا حجام دوست۔ تم بہت اچھے گائیڈ ہو، میں منور کو مشفقانہ انداز میں تبکی دیتے ہوئے کہتا ہوں، مگر خدا کے لیے اپنے کزن کو لگام دو، اب میں اس کا طبلہ نہیں سن سکتا۔ تم بہت بدذوق آدمی ہو، وہ ٹیپ ریکارڈر بند کرتے ہوئے کہتا ہے۔ میرے ترک دوست تو اس سے بہت محظوظ ہوتے ہوں گے، میں اس کے بھولپن سے محظوظ ہوتے ہوئے کہتا ہوں، مگر میری ایک بات یاد رکھو، اگر کبھی خدا نخواستہ پاکستان سے ترکی کے تعلقات خراب ہوئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری تمہارے اس کزن پر ہی عائد ہوگی۔ تم بڑی لکڑ ہو، وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، اور سڑک کے ایک کونے پر واقع آیا صوفیہ میوزیم سے دائیں ہاتھ مڑ جاتا ہے۔ بائیں جانب ڈسٹرکٹ کورٹس کی عمارت دکھائی دیتی ہے، جسے ترکی میں بھی عدلیہ ہی کہتے ہیں۔ چند قدم آگے ایک حجام کی دکان ہے، اور یہ حجام بھی منور کا دوست ہے۔ یہ 40 سالہ پرانی دکان ہے۔ منور اپنے بال یہی سے کٹواتا ہے۔ آؤ تمہیں محمد بے سے ملاتا ہوں۔ منور میرا ہاتھ تھام کر دکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ محمد بن سلسن۔ منور محمد بے سے اس کا حال دریافت کرتا ہے، جو پوری محویت سے ایک گاہک کے بال کاٹنے میں مصروف ہے۔ حمد اولتن۔ محمد سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر گردن نہوڑائے گاہک سے بے نیاز ہو کر کینچی پرے رکھ کر منور سے باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دونوں خاصی دیر تک پورے خضوع و خشوع کے ساتھ کسی مسئلے پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ میں دکان میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوں تو دیواروں پر خانہ کعبہ کی تصویریں اور عورتوں کے نیم عریہ پوسٹر ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ منور اور محمد بے کی گفتگو کچھ طویل ہو گئی ہے۔ گردن نہواڑائے گاہکوں کو بالوں میں کھجلی ہونے لگی ہے۔ میں بھی اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہوں۔ اس پر منور محمد بے سے رخصت ہوتا ہے اور ہم باہر سڑک پر آ جاتے ہیں۔ تم اتنی دیر تک اس سے کیا گفتگو کرتے رہے ہو؟ میں منور سے پوچھتا ہوں۔ کچھ نہیں، منور ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، وہ مجھ سے بین الاقوامی سیاست پر گفتگو کر رہا تھا اور ہم میں اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا۔ حجام کی دکان سے ہم دائیں ہاتھ مڑتے ہیں، جہاں سے کچھ فاصلے پر ترکی کے مشہور اخبار حریت کا دفتر ہے۔ آگے جاگلو گلو چوک ہے، جس سے ذرا آگے ملی ترک طلبہ کا دفتر ہے، جو ترک طلبہ کی ملک گیر اور بہت مضبوط بنیادوں پر قائم تنظیم ہے۔ تنظیم کے صدر اسماعیل کہرمان اور سیکرٹری عثمان یومک منور کے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ وہ ان سے میری ملاقات کرانا چاہتا ہے، مگر میں یہ ملاقات کسی اور دن پر چھوڑتا ہوں۔ چلتے چلتے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم پھر انہی رستوں کے پیچ و خم میں ہیں جن سے گزر کر اسٹیشن سے ہوٹل تک پہنچے تھے۔ مجھے کتابوں کا بازار نظر آتا ہے، اور وہ سڑک بھی جہاں قریباً تمام اہم اخباروں کے دفاتر ہیں۔ آگے چل کر بائیں ہاتھ کو جنرل پوسٹ آفس کی عمارت نظر آتی ہے، اور جس کے مرکزی دروازے تک پہنچنے کے لیے ویسی ہی وسیع و عریض سیڑھیاں طے کرنا پڑتی ہیں جیسی بادشاہی مسجد کی ہیں۔ سب ہیڈنگ،
سیو جان، تمہارا نام بہت لمبا ہے۔ میں لفافے خرید کر ان پر پتے درج کر کے اور پھر انہیں سپرد ڈاک کرنے کے بعد باہر سیڑھیوں کی جانب آتا ہوں تو منور کو ایک پری چہرہ سے ہم کلام پاتا ہوں۔ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس اس ترک لڑکی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے۔ لگتا ہے یہ لمحات اس کے لیے بہت مسرت آفرین ہیں۔ میں مسکینوں کی طرح ان کے قریب جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ منور ترکی میں اسے میرے بارے میں کچھ بتاتا ہے، جس پر وہ لمحہ بھر کے لیے غور سے میری طرف دیکھتی ہے اور پھر گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے خوبصورت انگریزی میں میرا حال دریافت کرتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے لہجے میں انتہائی تپاک ہے، نیز وہ مسکراتے ہوئے مجھے مسلسل دیکھے جا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اپنائیت کے اجالے ہیں اور میں اجنبیت کی پرچھائیاں لیے اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تم نے مجھے پہچانا؟ وہ شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ میرے چہرے پر نظریں جمائے پوچھتی ہے۔ میں جواب میں حیرت سے اس کی طرف تکتا ہوں اور اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں کہ ترکی میں کسی خاتون سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اپنے ذہن پر زور دو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ میں اپنے ذہن پر اتنا زور دیتا ہوں کہ دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہونے لگتی ہیں، مگر مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا۔ میرا کسی ترک لڑکی سے کبھی تعارف نہیں ہوا تھا۔ ذرا غور سے میری طرف دیکھو، میں تمہیں اپنی یاد ضرور دلاؤں گی۔ وہ بصد ناز و ادا اپنا دمکتا ہوا مکڑا میرے قریب لاتی ہے۔ خدا کے لیے میرے اتنا قریب نہ ہو، میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں۔ اگر مجھے کچھ یاد آنا بھی ہوا تو بھول جاؤں گا۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی ہے اور کہتی ہے، تم آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہو۔ یہ فقرہ مجھے مزید الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے اور میں بالآخر زج ہو کر منور سے اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ ابھی نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں چل کر کافی پیتے ہیں، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ ہم ڈاک خانے کی سیڑھیاں اتر کر ایک ٹیکسی روکتے ہیں اور اسے تقسیم چوک چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں ہم بے اوگلو کرات خانے سی میں داخل ہوتے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تم نے اگر مزید کچھ دیر مجھے نہ پہچانا تو میں بھی تمہیں نہیں پہچانوں گی، وہ مصنوعی ناراضی سے کہتی ہے۔ میں ایک بار پھر ماضی کو ٹٹولتا ہوں اور جلد ہی ہتھیار ڈال دیتا ہوں۔ مجھے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی ہے، مگر منور اور وہ پری چہرہ میری اس کیفیت سے مسلسل محظوظ ہو رہے ہیں۔ مجھے آلو چھولے بہت پسند ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اچانک ٹوٹی پھوٹی اردو میں یہ جملہ ادا کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اب مزید میرا امتحان لینا چھوڑ دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں بے بسی سے منور کی طرف دیکھتا ہوں۔ پاگل تو تم اسے دیکھتے ہی ہو گئے تھے، اب تو صرف ترقی کی منازل طے کر رہے ہو۔ وہ مجھے اذیت دینے پر تلا ہوا ہے۔ میری تمہاری ملاقات لاہور میں ہوئی تھی، منور کی بجائے۔ بالآخر اس ناظرین کو مجھ پر ترس آ گیا۔ لاہور میں؟ ہاں، لاہور میں، اس کی جل ترنگ آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی ہے۔ ہم مال روڈ پر PIA کے دفتر میں ملے تھے۔ میں پاکستان کی سیاحت پر آئی ہوئی تھی۔ چند مہینے کے قیام کے بعد واپسی کا ٹکٹ بنوانے کے دوران PIA کے کاؤنٹر پر میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ بہت سے لوگ متوجہ ہو گئے۔ تم اور منور بھی وہاں موجود تھے۔ تم نے امریکہ جانا تھا اور منور تمہارے ساتھ ترکی تک جا رہا تھا۔ تم نے اپنا کام بیچ میں چھوڑ کر معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش کی اور پھر مجھے وہاں سے اپنے ساتھ PIA کے بالکل برابر میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے۔ تم وہاں میرا غصہ رفع کرنے کے لیے مجھے ہنسانے کی کوشش کرتے رہے، اور جب میں واقعی سب کچھ بھول گئی تو تم اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم اخبار میں کام کرتے تھے نا، جس کا دفتر اس ریسٹورنٹ کے اوپر تھا؟ مجھے سب یاد ہے۔ اور پھر تم مجھے اور منور کو وہیں چھوڑ کر اپنے دفتر چلے گئے، لیکن تمہارا حافظہ اس وقت بھی کمزور تھا، کیونکہ تم اپنا بیگ وہیں بھول گئے تھے جس کے لیے تم دوبارہ آئے تھے۔ مجھے اپنے سینے پر سے ایک بوجھ اترتا محسوس ہوتا ہے کہ بیتے ہوئے لمحے
فلم کے مناظر کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے تھے۔ اسے سب کچھ یاد تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میں احساس فراغت کے ساتھ احساس ندامت بھی محسوس کرتا ہوں، اور پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے ہنستے ہوئے کہتا ہوں، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، مگر یہ نوٹ کر لو کہ میں بیگ کے لیے واپس نہیں آیا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے تمہیں اپنا پتہ بھی دیا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ امریکہ جاتے ہوئے تم استنبول میں میرے ہاں رکو گے۔ ہاں، مگر یوں ہوا کہ میں بہت کم عرصہ یہاں قیام کر سکا، اور یوں خواہش کے باوجود تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، تمہیں تو میرا نام بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن اب تمہارے حافظے کا امتحان نہ لوں گی۔ میں سیو جان ہوں۔ سیو جان، میں اس کا نام لب پر لاتے ہوئے کہتا ہوں، یہ بہت طویل نام ہے، میں تمہیں صرف جان کہوں گا۔ سیو جان یہ سن کر تبسم کرتی ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ دن گزار آئی ہے اور جان کا مطلب سمجھتی ہے۔ بم بم بما بم بم بم۔ اس تمام گفتگو سے بے دخل منور اکتاہٹ کے عالم میں اپنے کزن کو آن کر دیتا ہے، اور ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تقسیمی چوک بقائے نور بنا ہوا ہے۔ یہاں بے شمار پیویون ہیں، فولی برسر اور لنڈن نائٹ کلب کے جلتے بجھتے نیون سائن شائقین کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ راستے میں ایک دکان بے اولگر اشکی میں جی سی بھی دکھائی دیتی ہے، جس میں بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں اور دیواروں پر پہلوانوں کی تصویریں آویزاں ہیں۔ باہر بے شمار کاریں کھڑی ہیں، جن میں بیٹھے لوگ چٹخارے لے لے کر کوئی مشروب پینے میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کیا پی رہے ہیں؟ میں منور سے پوچھتا ہوں، جو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ یہ اشکیمے یعنی اوجڑی کا جوس پی رہے ہیں، جو ترکی کا قومی مشروب ہے۔ آپ نوش جاں فرمائیں گے؟ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بحال ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے سیو جان میرا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں، پھر مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اس انجمن میں میرے رازداں اور بھی ہیں، یعنی یہ وہ گناہ تھا جو اس شہر خوبا میں میرے ارد گرد کئی اور جوڑے بھی کر رہے تھے۔ ہم ایک سینما میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب رات گئے فلم دیکھ کر باہر نکلتے ہیں تو سڑک پر فلم بینوں کے علاوہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ بازار کی رونق ماند پڑ چکی ہے۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑائیں، میں سیو جان سے کہتا ہوں۔ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، اور اس وقت تک ہاسٹل کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ تم اگر چاہو تو ہوٹل بیوک آیا صوفیہ میں قیام کر سکتی ہو، اس کے کمرے کھلے اور ہوادار ہیں۔ میں کسی کمیشن ایجنٹ کی طرح ہوٹل کے اوصاف گنوانے میں کسی کمیشن ایجنٹ کی طرح ہوٹل کے اوصاف گنواتے ہوئے کہتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ ہوٹل صوفیہ پہنچ جاتے ہیں۔ منور کو ہم نے راستے میں اس کے گھر چھوڑ دیا ہے۔ ہوٹل کے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے سیو جان کے لیے علیحدہ کمرہ بک کرنے کے باوجود کاؤنٹر کلرک کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار ابھرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ رات خاموش ہے، ہوٹل میں مکمل سناٹا ہے، در و دیوار میں نیند اتر رہی ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے۔ میں صدیوں پرانے شہر کی خوبصورتیاں اپنی آنکھوں میں سمو رہا ہوں، اور پھر رفتہ رفتہ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں۔ استنبول کا تمام حسن میرے سینے میں سما گیا ہے۔ صبح ہوٹل سے نکلتے ہوئے نکھری نکھری سیو جان کاؤنٹر پر اپنے کمرے کی چابیاں چھوڑتی ہے، تو کلرک تیز لہجے میں اس سے کچھ کہتا ہے۔ میں نہیں سمجھ پاتا کہ اس نے کیا کہا ہے، کہ اس کا اظہار ناراضی ترکی میں ہے۔ اس پر سیو جان بھی تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے۔ جواباً وہ مزید اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے۔ میں سیو جان سے صورتحال جاننے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ غصے سے لرز رہی ہے اور جواب نہیں دیتی۔ پھر وہ دونوں زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور چہرے کے اشاروں سے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہیں۔
میں پریشان ہو جاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سیو جان کے شانوں پر رکھ کر نرمی سے صورتحال جاننے کی کوشش کرتا ہوں، جس پر وہ سختی سے میرا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ پھر اچانک وہ چیختی چلاتی ہوٹل سے باہر نکل آتی ہے۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ تم مجھ سے بات نہ کرو، وہ ہسٹریائی انداز میں چلاتے ہوئے کہتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی ترک لڑکا میرے ساتھ ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔ وہ کہتا ہے، تم طوائف ہو، تم نے رات ایک غیر ملکی کے ساتھ بسر کی ہے۔ مجھے ترکی نہیں آتی۔ میں یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تم سے کتنی بار پوچھا مگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں کچھ نہیں جانتی سیو جان، سنی انسنی کرتے ہوئے چیخ کر کہتی ہے۔ اس نے تمہارے سامنے مجھے طوائف کہا اور تم چپ رہے۔ میں جا رہی ہوں، اب ہم کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک دفعہ پھر بھول جاؤ۔ اور پھر وہ پیر پٹکتی ہوئی برابر سے گزرتی ایک ڈالش میں سوار ہو جاتی ہے۔ سفر میں رفاقتوں کے سورج اسی طرح طلوع ہوتے ہیں، اسی طرح غروب ہوتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: ببم 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 ببا ببم برہد ویرن۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس ہوٹل کے کمرے میں پہنچتا ہوں اور منور کے سکھائے ہوئے ترکی کے چند جملوں میں سے ایک کی مدد سے آپریٹر سے لائن مانگتا ہوں۔ لائن ملنے پر نمبر ڈائل کرتا ہوں تو دوسری طرف سے منور کی آواز سنائی دیتی ہے، ہیلو۔ بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر اس کے کزن کی بم ببم ببا ببم بھی سنائی دے رہی ہے۔ گویا منور اپنے پاکستانی کزن کے منہ سے بجائے ہوئے طبلے کی ٹیپ سے مسلسل محظوظ ہو رہا تھا۔ میں عطا بول رہا ہوں، شکر ہے تم نے وضاحت کر دی۔ منور بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں سمجھا شاید کہ ایل سہگل کا فون ہے۔ یہ آج تمہاری آواز میں اتنا سوز کیوں ہے؟ بک بک بند کرو، میں بہت اداس ہوں۔ کیوں؟ سیو جان نے کچھ کہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی اپنی آواز میں سوز پیدا ہو گیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں تو کل تمہیں منع کرنا چاہتا تھا کہ خواہ مخواہ اس مصیبت کو دعوت نہ دو۔ منور کے اس جملے سے اس کی دلی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تم فوراً میری طرف پہنچو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں آ رہا ہوں میرے عزیز دوست، میں آ رہا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے فلمی انداز میں یہ ڈائیلاگ ادا کیا۔ وہ ایک دفعہ پھر خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں تھا۔ میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی۔ میں تمہاری اس گفتگو سے صرف ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ منور نے میری کہانی سن کر کہا، وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جب ہوٹل کا بکنگ کلرک سیو جان سے الجھ رہا تھا اور ہتک آمیز جملے کہہ رہا تھا، تم صرف اس لیے خاموش تھے کہ تمہیں ترکی نہیں آتی تھی، جس پر سیو جان تم سے ناراض ہو گئی کہ تم اس کی ہتک پر خاموش کیوں رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ اس کی حماقت تھی، کیونکہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ بہرحال میں اس صورتحال سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ کاش سیو جان تمہاری بجائے میرے ساتھ ہوتی، کیونکہ مجھے ترکی زبان پر عبور حاصل ہے۔ لعنت ہے تم پر، میں نے جل کر کہا، مگر تمہاری صلاحیتوں کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ ترکی پر عبور کا تمہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا کہ تم بکنگ کلرک کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تاہم میرے خیال میں ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اگر چاہو تو اس سنہری موقع سے اب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیونکہ وہ ترک بچہ اس وقت بھی ڈیوٹی پر ہے۔ یہ سن کر منور نے اپنی اینک کے شیشوں میں مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، جس میں اس کے پاکستانی کزن نے منہ سے طبلہ بجانے کے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ ببم ببم ببا ببم۔